أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسقى لهما پس پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو. ثم تولى إلى الظل پھر واپس مڑے سائے کی طرف. فقال رب إني لما أنزلت إلي پس کہنے لگے اے میرے رب یقیناً میں جو بھی آپ میری طرف اتاریں من خیر فقیر کسی قسم کی بلائی اس کا میں محتاج ہوں. فجاءته إحداهما پس ان میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء جو چل رہی تھی حیا کے ساتھ. قالت ان ابی یدعوک کہنے لگی یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا تاکہ وہ بدلہ دیں آپ کو اجرت اس کی جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. فلما جاءه بس جب موسیٰ علیہ السلام آئے وقص علیہ القصص اور بیان کیا ان کو واقعہ. قال لا تخف وہ کہنے لگے آپ نہ ڈرو. نجوت من القوم الظالمین آپ نے نجات پائی ہے ظالم لوگوں سے. قالت احداهما ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی اے ہمارے ابا جان یا ابت استأجرہ اے ہمارے ابا جان ان میں سے کسی ایک کو اجرت پر رکھ لیں. ان خیر من استأجرت القوی الامین یقیناً بہترین ہے وہ شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں گے کہ وہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی.
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کا راز فاش ہوا تو فرعون کے دربار میں مشورہ ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وزیروں و مشیروں نے آپ کے متعلق فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو قتل کر لیں، لہٰذا آپ مصر سے نکل جائیں اور یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے خوف کی حالت میں، انتظار کی حالت میں حالات کے نکل گئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے، اور مدین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ضرور فرمائیں گے۔ اور جب مدین کے گھاٹ پر پہنچے پانی کے تو دیکھا کہ لوگوں کی جمع غفیر ہے اور وہ اپنے جانوروں کو دودھ یعنی پانی پلا رہے ہیں وہاں پر، اور دو عورتوں کو دیکھا کہ جو الگ بیٹھی ہوئی ہیں ان سے اور انتظار میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں ادھر ویسے بیٹھے ہوئی ہو، جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد واپس نہ چلے جائیں، اور اس لیے بھی کہ ہمارے والد صاحب وہ بوڑھے ہیں انتہائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو آگے لے کر گئے اور پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، اور پھر سائے کی طرف واپس مڑے۔ فقال، اور کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو میری طرف کوئی بھلائی اتارے گا اس کا میں محتاج ہوں۔ یہ دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ مصائب میں، مشکلات میں یہ ایک مستجاب الدعوات ہے کہ جب بھی یہ دعا پڑھی جائے اللہ رب العزت ضرور قبول کر لیتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی تو میری طرف بھلائی میں سے اتارے گا اس کا میں بڑا محتاج ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دعا کی فجاءتہ احداہما، بس ان دونوں میں سے ایک عورت وہ آئی، وہ بچیاں تھیں، وہ دونوں آئیں، ان میں سے ایک تمشی علی استحیاء، اور حیا کے ساتھ چل رہی والی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی حیا کو زیادہ ذکر کیا کہ وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت آئیں تو حیا کے ساتھ بات کی، اور حیا کے ساتھ بات کرنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کمال حیا والے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلنے لگے ان سے، اور وہ آہستہ آہستہ پتھر کے ذریعے سے یا دیگر یعنی اشاروں کے ذریعے سے وہ سمجھا لیتے تھے کہ راستہ اس طرف ہے، اور کمال حیا کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا۔ اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک کہ یقیناً میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو بدلہ دے دیں اجرت اس چیز کی جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ فلما جاءہ، پس جب موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وقص علیہ القصص، اور انہیں اپنا واقعہ سارے کا سارا سنایا کہ یوں اس طرح واقعہ ہوا ہے، مصر میں اس طرح بندہ قتل ہو گیا ہے اور اس طرح راز فاش ہو گیا ہے اور فرعون اب قتل کے در پہ ہے، یہ ساری باتیں جب ذکر کی، قال لا تخف، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے علامات سے پہلے ہی پہچان لیا تھا، اس لحاظ سے اب انہیں اللہ رب العزت کی مشیت سے اب انہیں روکنا مقصود ہے۔ قال لا تخف، تو پہلے تو تسلی دی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ آپ نہ ڈریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ظالم لوگوں سے نجات مل گئی ہے آپ کو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، تو ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے کہا اے ہمارے ابا جان اس کو اجرت پر مقرر کر لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین مزدور وہ ہے جسے آپ مزدوری پر رکھے وہ قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ تو یہ مزدور میں دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ہر لحاظ سے، ہر ایک اجیر پر، کہ جو بھی مزدوری کرے، اور اسی طرح ہر وہ شخص جو بھی کسی بھی کام کو ہاتھ لگائے، اگر وہ قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے، تو یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کامل طریقے سے
یعنی جو مزدوری ہے وہ بندے کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ ایک قوی بھی ہو کہ ہر لحاظ سے اس کام کو سر انجام بھی دے سکتا ہو، امین امانت دار بھی ہو، اس میں خیانت نہ کرے، یا جو ہے یہ بھی مراد ہے کہ اس یعنی جو محفوظ چیز ہے اس کی تو بڑی پاسداری کر رہا ہے لیکن دیگر اشیاء کی حفاظت نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر کہ کسی کو آپ امین مقرر کر لیں، کسی کو آپ اجیر مقرر کر لیں اور اپنے گھر کی مزدوری پر آپ اسے متعین کر لیں، لیکن وہ گھر کی چیزوں کو تو بڑی رعایت رکھے لیکن محلہ داری کی رعایت نہ کرے، ارد گرد جو ہے وہ جھانکے، ارد گرد کے ماحول کو خراب کرے، تو یہ بھی امانت کے خلاف بات ہے۔ القوی الامین، طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو، امانت کی پاسداری رکھنے والا بھی ہو۔ فسقا لهما ثم تولى الى الظل، بس موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف واپس مڑے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بس کہنے لگے میرے رب یقیناً جو بھی آپ میری طرف اتاریں گے بھلائیوں میں سے، فقیر میں اس کا بڑا ہی محتاج ہوں۔ فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، کہنے لگے بس ان دو عورتوں میں سے ایک عورت آئی، تمشی علی استحیاء جو چل رہی تھی حیا پر، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دے دیں آپ کو اس کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، بس جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور اپنا سارے کا سارا واقعہ سنایا تو کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام کہ آپ نہ ڈریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے نجات پالی ہے ظالم لوگوں سے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، کہنے لگی ان میں سے ایک کہ اے ابا جان ان میں ان کو جو ہے اجرت پر جو ہے مزدور رکھ لیں انہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین وہ شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں گے، مزدوری پر رکھیں گے، وہ وہی ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام میں یہ دونوں کمال درجے پر ہی قوی بھی تھے اور امانت دار بھی تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق